مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ ایک مرتبہ ایک شرابی شراب کے لیے محفل سجائے ہوئے تھا، دوست و احباب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور 4 درہم دیے کہ جاؤ ذرا کچھ فروٹ وغیرہ خرید کر لاؤ، کچھ بازار سے لاؤ، یا محفل سجی ہے تو کچھ کھائے پیئیں، مزے کریں، شراب بھی پی لیں گے لیکن کچھ کھانے پینے کا بھی تو ہو جائے۔ وہ غلام وہ 4 درہم لے کر چلا جا رہا تھا مارکیٹ کی طرف۔ راستے میں حضرت منصور ابن عمار بصری رحمہ اللہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک فقیر کے لیے جس طریقے پر چندہ وصول کرتے ہیں ایسے کر رہے تھے کہ بھائی جو اسے 4 درہم دے دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں گا، جو اسے 4 درہم عنایت کر دے، صدقہ کر دے، ہدیہ کر دے، تحفہ دے دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں گا۔ غلام نے سوچا کہ چلو بھائی آج دعائیں ہی لے لیتے ہیں۔ غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دی۔ حضرت منصور ابن عمار بصری رحمہ اللہ نے غلام سے کہا کہ بتاؤ کیا دعا کرانا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا حضور سب سے پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں ایک غلام ہوں، میرا ایک شرابی آقا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس شرابی آقا سے چھٹکارا دے دے، خلاصی دے دے۔ حضرت منصور رحمہ اللہ نے دعا فرما دی کہ اللہ اس غلام کو چھٹکارا نصیب فرما دے۔ کہا دوسری دعا کیا چاہیے؟ کہا حضرت ان 4 درہموں کا عوض مجھے مل جائے۔ حضرت نے یہ بھی دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان 4 درہموں کا عوض نصیب فرما دے۔ کہا تیسری دعا کیا چاہیے؟ کہ حضرت تیسری دعا یہ فرما دے کہ میرے سردار کو توبہ سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے، عیاشیوں، مکاریوں، عیاریوں سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت نے یہ بھی دعا فرما دی کہ اللہ اس کے سردار کو تمام گناہوں سے پرہیزگاری کی توفیق ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کہا اور چوتھی دعا؟ کہا حضرت ایک دعا یہ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما دیں، آپ کی مغفرت فرما دیں، میرے سردار کی مغفرت فرما دیں، اور جو پورا مجمع ہے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیں۔ وہ غلام واپس گیا۔ آقا بڑا غصے میں تھا کہ بہت دیر میں آئے ہو اور خالی آئے ہو، بہت دیر میں اور وہ بھی خالی ہاتھ، بہت جلدی آنا تھا اور کچھ لے کر آنا تھا، کیوں نہیں لائے؟ غلام نے کہا حضور کیا بتائیں، میں راستے سے گزر رہا تھا، وہاں منصور ابن عمار بصری رحمہ اللہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ آواز لگا رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں گا کہ حضور معافی چاہتا ہوں، جان کی بخشش چاہتا ہوں، میں نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دی۔ اس نے کہا پھر منصور ابن عمار بصری سے کیا دعائیں لی 4؟ کہا حضور میں نے یہ دعائیں لی، نمبر 1 تو مجھے میرے آقا سے خلاصی مل جائے، نمبر 2 ان درہموں کا عوض مل جائے، نمبر 3 سردار کو توبہ کی توفیق ہو جائے، نمبر 4 میری سردار کی، منصور کی، دیگر پورے مجمع کی مغفرت ہو جائے۔ آقا نے چاروں بات غور سے سنی، سننے کے بعد کہا پہلی دعا یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو آج سے آزاد کرتا ہوں۔ دوسری دعا 4 درہم کا عوض 4000 درہم آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ بھی میرے ہاتھ میں۔ تیسری دعا توبہ کی، یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام گناہوں کی توبہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، شراب چھوڑتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں آج سب چھوڑ دے رہا ہوں۔ چوتھی جو مغفرت کی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ جانے۔
شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات کو سردار خواب میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے سردار، خلاصی تیرے ہاتھ میں تھی، غلام کی تو نے کر دی، 4000 درہم دینا تیرے ہاتھ میں تھے، تو نے دے دیا، توبہ تیرے بس کا تھا، تو نے کر لی، لیکن جو چوتھی دعا ہے واقعی یہ میرے بس کی بات ہے، جاؤ میں نے اس غلام کی، آپ کی، منصور کی اور پورے مجمع کی مغفرت کر دی۔ معزز سامعین کرام، اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے سمندر کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کا پہاڑ ہو اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا عمدہ ترین نظام یہ ہے، دنیا میں آپ کا نام تھانے میں درج ہو جائے تو بس وہ درج ہو جاتا ہے۔ جب بھی کئی علاقے میں چوری ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کس نے چوری کی تھی، وہ مٹتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو توبہ کر لیتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب